أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے، جسے عربی زبان میں الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ یہ انتہائی اہم سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شماریات کی بات کی جائے تو سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات، 27 کلمات اور 140 حروف موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کے مضمون کے مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دپاچہ اور آغاز کلام کا اہم معنی ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں: فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شفا، سبع مثانی، شافیہ، نور، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المصلح، سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس کا نام سورۃ الفاتحہ کی ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا نام فاتحۃ الکتاب، کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ تیسرا نام سورۃ الکافیہ، کیونکہ سارے قرآن کے مضامین کی بنیاد اسی میں لکھی گئی ہے۔ چوتھا نام سورۃ الکنز ہے، کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یہی ہے۔ پانچواں نام سورۃ کافیہ ہے، یعنی نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ چھٹا نام سورۃ وافیہ ہے کہ جب یہ صورت نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، صرف 2 یا 3 آیات پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ ساتواں نام سورۃ شافیہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ شفا، وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ نواں نام سبع مثانی ہے، کیونکہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ 10واں نام سورۃ نور ہے کہ اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہیں۔ 11واں نام سورۃ رقیہ ہے، کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورۃ کریمہ منتر کا کام کرتی ہے۔ 12واں نام سورۃ دعا ہے، کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ 14واں نام جو ہے سورۃ تعلیم المصلح ہے، کیونکہ بے شمار مسائل عقائد و اعمال کے اس میں موجود ہیں اور تمامی مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ 15واں نام ہے سورۃ مناجات، کیونکہ اس سورۃ کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنی رب سے مناجات ہے۔ 16واں نام ہے سورۃ تفویض،
کیونکہ اس صورت کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ 17واں نام ہے سورۃ السوال، کیونکہ بندہ اس صورت شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل ہو جاتا ہے۔ 18واں نام ہے ام الکتاب، کیونکہ ہر آسمانی کتابوں کا جو ہر اسم ہے۔ 19واں نام فاتحۃ القرآن، کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے۔ یہ نام اور دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ایک ہی وجہ سے ہے۔ 20واں نام ہے سورۃ الصلاۃ، کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر بات کی جائے زمانہ نزول کی، یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ بالکل معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھی جو سورۃ علق، سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مضمون کی۔ دراصل یہ صورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ بس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں ہے، اس کے مقدمے کا سا نہیں ہے بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔